گزشتہ روز گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز میں فرانینز اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کا پہلا انتخاب منعقد کیا گیا۔ بہادر علی خان الیکشن کمشنر پرویز میر، پریزائڈنگ آفیسر اور ممبر ایم اے رحمان کی نگرانی میں روز پینل بلا مقابلہ کامیاب ہوا۔ کامیاب ہونے والوں میں صدر شہزاد کیسر، سینئر نائب صدر غلام نبی سندھو، نائب صدر سردار مبشر مجید، جنرل سیکرٹری اشرف شریف، جوائنٹ سیکرٹری ساغر رسول، میڈیا سیکرٹری احمد صابر چغتائی اور فنانس سیکرٹری میجر شاہد اقبال کامیاب ہوئے۔ عہدیداران کی کامیابی سے پہلے سابق طالب علم جاوید اقبال نے گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز کی تاریخی واقعات کو پروجیکٹر کے ذریعے شرکاء کو دکھایا۔ منتخب باڈی کے عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے پرنسپل ڈاکٹر اختر حسین سندھو نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمام لوگ جو کامیاب ہو گئے ہیں ان کے لیے مبارکباد دی، نیک تمنائیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری عزت افزائی کی وہ تشریف لائے۔ آج کل ہر شخص جو ہے وہ بہت مصروف ہے، اور یہ مصروفیت ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی آرٹیفیشل ہے، واقعی لوگ اپنے گھروں میں کاموں میں بہت مصروف ہوتے ہیں، اور اس مصروفیت میں سے اتوار کو ٹائم نکال کے یہاں آنا، یہ اس کالج کو عزت بخشنے کے لحاظ سے میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے کے آئے۔ اور جو یہ ان کا اپنا ادارہ ہے، لیکن اپنے ادارے کے لحاظ سے ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو ریکویسٹ کی تھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں محبت نہیں ہے اپنے ادارے کے لیے، بہت زیادہ محبت ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس محبت کو نبھاتے بھی۔ تو آپ ان لوگوں میں سے جنہوں نے محبت نبھائی، میں گزارش کرتا ہوں جو چیئرمین فرانین الومنائی فریٹرنیٹی محمد سلیم بٹ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور وفاداری حلف لیں۔ اس وجہ یہ ہے کہ جو امجد رشید صاحب ہیں ان کی بیٹی کو کرونا ہو گیا، اور فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں، تو اس لیے انہوں نے معذرت بھیجی ہے کہ میں گھر سے نہیں نکل سکتا۔ اور تشریف لیں۔ ان کے علاوہ چیئرمین ایڈوائزری کونسل شیخ امجد رشید اور سلیم بٹ نے بھی خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کہ جیسے علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب سوچا اور قائد اعظم نے اس کو حقیقی روپ دے دیا، پرنسپل سندھو صاحب نے ایک خواب دیکھا، سندھو صاحب نے، زیدی صاحب نے، کے دیگر ساتھیوں نے دن رات ایک کیا، محنت کی۔ چلتے چلاتے ادارے کو سنبھال لینا بڑا آسان ہے، نیا ادارہ بنا کر اس کو چلانا کافی تردد، محنت، کاوش اور کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ کامیابی مل جائے۔ اب آپ لوگ منتخب ہوئے ہیں، ہم نے آپ سے بے شمار توقعات وابستہ کی ہے، کیونکہ سندھو صاحب کی میری اکثر سننے پر ہوتی رہتی ہے، دوسرے لوگوں کو دیکھیں 1965 کی جنگ جیتی ہے جو جنرل موسیٰ کے گورنر مغربی پاکستان تو رانی باغ حیدرآباد میں وہ ایک تقریر کر رہے تھے، اسٹیچو میں ان کو ریسیپشن دی تو 10 کروڑ کے وعدے کی 30 سے 10 کروڑ کہہ رہے کہ یار اتنی اچھی بات ہو گیا، جتنا آپ کا جذبہ ہے رہنمائی فرما دی ہے۔ یہاں سے جتنے بھی دوست اخبار پڑھ کے جا چکے ہیں وہ جب رابطے میں آنا شروع ہو جائیں گے تو مختلف حلقوں سے سپورٹ کو خود ملنا شروع ہوگا۔ ایک بات جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، آج جو ہے وہ مسٹر چپس جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ میں پڑھایا جا رہا ہے، اس کو ذرا تفصیلی طور پہ پڑھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ یہ بروک فیلڈ سے اس کا تعلق تھا۔ انگلینڈ کا ایک علاقہ ہے بروک فیلڈ، اور اسے بروک فیلڈین وہاں کے جو پڑھنے والے تھے وہ بروک فیلڈین کہلاتے ہیں، لیکن بروک فیلڈین کو کبھی بھی انگلینڈ کی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ مقام نہ مل سکا، وہ ریکگنیشن نہ مل سکا جو آکسفورڈینز کا تھا۔ آکسفورڈینز نے جو ہے وہ ہمیشہ راج کیا، ہمیشہ نام کمایا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے اور ناول کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ جب جنگ عظیم دوئم ہوئی تو اس کے اندر شہادت پانے والے ان کے بقول انگلینڈ سے جن مجاہدوں نے، جن ان کے سولجرز نے شہادت پائی، ان میں سے زیادہ کا تعلق جو تھا بروک فیلڈ سے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ راوینز کے سامنے ہم جو ہے وہ شاید بروک فیلڈین ہیں اور ایک ایسا کھویا ہوا سرمایہ اور اثاثہ ہیں۔ سب سے پہلے شکریہ، انہوں نے الیکشن کروایا، منتخب کروایا، پہلے نامزد اور تمام باڈی کو بھی مبارکباد۔
بلکہ میں تو ڈاکٹر صاحب نے جب مجھے کال کیا تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو ہماری میٹنگ ٹائم نہیں دے پاتا، میری سوچ بات کچھ ایسی ہے، میں نے تو آپ سے تعلق ملنے کبھی نہیں آیا، آپ مجھے میٹنگ کے لیے نامزد کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ نے بتائیے ہمیں انہیں کہاں میں نے کہا سر انشاءاللہ حاضر ہیں۔ دو تین باتیں خصوص ہیں سر آپ کے غلام ہے تو وہی عثمان گزار نہ کہیے، دو تین باتیں خصوص ہم نے یہاں پہ کہی ہیں جو مجھے جو ڈیوٹی دی گئی پارٹیسپیشن سیکرٹری کی اس حوالے سے کہ مختلف شعبہ ہے جن سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود ہیں۔ ابھی شرافت صاحب نے اسپل صاحب نے بھی مسائل کا ذکر کیا، سسٹم کے مسائل کا۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی، میرا آج سے کام شروع ہو گیا۔ آج کی جو ہمارے فائنینشیل پوزیشن ہے وہ 1,10,000 ہے۔ 1 لاکھ روپے کا چیک ڈاکٹر اختر صدیق صاحب کے پاس آ گیا، 30,000 آ گیا، 10,000 روپیہ 1,30,000 کرنا۔ میرا نام نوٹ کرو تمہارے مبشر ڈاکٹر میں نے ڈاکٹر صاحب نے نوٹ فرما دیا، میں نے گاڑی میں چیک بھیج دیا میں تینوں یار، تیرے کو بھی آئے گا۔ میرے رسیٹ لکھ لے، میرے رسیٹ سمجھ صاحب سر آپ کو کچھ کروایا ہے 20,000 کے لیے یہ ہے ایک ایجنڈا میں ایک کام ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے ان بچوں کے لیے، اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، اس پاکستان کے لیے۔ ہم بھی کام سب سمجھدار ہیں، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے اس سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ کیسے زندگی میں کھا لیا گند بڑھ گیا تو دے دیا اس کی آفت، ہم نے اپنی آفت بنا جس کو صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد بنا دی، ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، ہم مر گئے، اس کا ثواب ہم نے۔ ہم کچھ ایسا کام کریں جس سے حقیقت میں فائدہ ہو۔ فوٹو سیشن کا ٹھیک ہے جی، میرا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آپ کے لیے جب تک میری زندگی ہے تب تک کے لیے کیونکہ ہالس ہر قسم کے آپ سب کے لیے ساری زندگی سسٹم ہے بڑا وہاں بھائی آپ کھانا کرو، کھانا ہم اپنا پرائیویٹ ہو یا فیس ہوتی ہو تو سارے کچھ کریں گے، کھانا کو ہم کر لیں گے، جو بھی ہوگا جس طرح ہوگا چائے پانی ہوگا وہ مل کر ساری زندگی آپ میڈیا بنانا، سارا میڈیا بھی تو میں ہی کروں گا، چاہے چوچو بھی آ رہا ہے 10 بجے کی زندگی ہو سکتی ہے، 50 کے لیے زیادہ ہے، 100 کے لیے زیادہ ہے، 500 کے لیے، سب قسم کی ساری زندگی کے لیے میں آپ کو واقعی ہمیں ایسا ایک بات کو سوچنا چاہیے کیا یہ میں ہم عمر کی چیز جیسے میں نے کہا میرے سراج کو جان نہیں تھا، میں سچ کہہ رہا ہوں جب انہوں نے اسپیچ کی میں کہی آ رہی ہے تو وہی فرانینز ایلومنائی فریٹرنیٹی کی بلا مقابلہ کامیابی پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ماہ ناز کپتان وسیم اکرم، امجد اسلام امجد، سابقہ صوبائی وزیر رانا اقبال، سابق وزیر اسلم اقبال سمیت متعدد سابق طلبہ نے ان عہدیداران کی کامیابی پر مبارکباد دی اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام عہدیداران اپنے ذاتی مفادات کی بجائے کالج اور کالج طلبہ کی فلاح و بہبود کے کاموں کو عبادت سمجھتے ہوئے کریں گے تاکہ گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز کا مورال بلند ہو۔ ساتھ ہی حلف وفاداری کی تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں تمام عہدیداران نے حلف لیا۔ حلف وفاداری کی تقریب میں شریک اساتذہ کرام، کالج انتظامیہ اور ووٹرز حضرات نے خطاب کیا اور یقین دہانی کروائی کہ تمام عہدیداران مل جل کر کالج کی ترقی کے لیے اپنا مرکزی کردار ادا کریں گے۔ گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز کے پرنسپل نے حلف لیا۔ انتخاب میں کامیاب ہونے والے عہدیداران کے اعزاز میں کرنل رؤف سندھو نے پرتکلف عشائیہ کا بھی اہتمام کیا۔ کیمرہ مین آغا ناصر کے ساتھ ایم اے رحمان، نیوز 24 پوائنٹ لاہور۔